الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ مولا کریم، یہ جو ربیع الاول کی گھڑیاں گزری، اے اللہ ان میں تیرے محبوب کے تذکرے کرتے رہے۔ اے اللہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پختہ فرما دینا، آپ کے صحابہ کے محبت کو دلوں میں پختہ فرما دینا۔ مولا اس کہنے کے اندر یا سننے کے اندر کوئی کمیاں ہوئی ہوں، آداب کے متعلق کوئی کمیاں ہوئی ہوں، مولا اپنی رحمت والا معاملہ فرما کے درگزر فرما دینا۔ مولا ہمارے اس عمل سے اگر تو راضی ہوا ہے تو میرے مولا اس عمل کی برکت سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہماری جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی دے دینا۔ عدنان اور نعمان کے والد جو بیمار اس وقت لاہور زیر علاج ہیں، میرے مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دینا۔ بھائی عمران صاحب ان کو یا اللہ صحت دے دینا۔ قاری قاسم صاحب ان کے بھائی، ہمارے چچا جان، ہماری پھپھو جان اور بھی جتنے بیمار ہیں، مولا سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دینا۔ میرے مولا جتنے بھی اس وقت حاضرین محفل ہیں، اے اللہ جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے، اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے، اس مسجد اور اس مدرسہ کے معاونین جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اس گلی کے بہت سارے میرے بزرگ اور میری مائیں اور بہنیں جو ہم سے رخصت ہو چکی، جو انتہائی پیار کیا کرتی تھیں، مولا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ مولا آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے مولا کریم جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، دینی تربیت کی، میرے مولا آج اگر کوئی نیکی والی بات ہمارے اوپر نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ میرے مولا ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ میرے مولا کریم اس مسجد اور اس مدرسے کے بانی حکیم نور احمد یزدانی صاحب، حضرت سید ابو احمد سجاد بخاری صاحب اور والد گرامی صاحب، یا اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ اس مسجد کی پہلی تعمیر مستری احمد علی صاحب نے کی، اپنی جیب سے اس نے سارے خرچے کیے، مولا اس کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ میرے مولا میں کس کس کا نام لوں؟ جتنے نمازی تھے وہ آج دنیا سے رخصت ہوئے اس مسجد کے، یا اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دینا۔ میرے مولا ان کے لیے اپنی رحمت والے معاملے فرمانا۔ اے میرے مولا ان سب کو اور ہمیں بھی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا میں ترقی دینا، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنانا۔ اے اللہ ہماری بھی اور ہماری اولاد کی بھی شیطان کے شر سے، شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمانا۔ اے میرے مولا بے حیائی کا سیلاب موبائل کی صورت کے اندر اس وقت ایسا پھیل چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ اے میرے مولا اس بے حیائی کے سیلاب سے ہماری بھی اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما دینا۔ میرے مولا کریم ہماری اولاد کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں اس وقت تیرے گھر میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی جھولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ رب جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے بہن بھائی اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ نیک رشتے پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو رزق حلال کے متلاشی ہیں، بہت سارے بہن بھائی رزق حلال کے یا اللہ متلاشی ہیں، ان کی معیشت کی پریشانی ہے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کو اتنا رزق حلال تو ضرور دے دینا کہ جس سے حرام کے لقمے کی طرف توجہ بھی نہ جائے۔ اے اللہ اتنا رزق حلال ضرور دینا کہ حج بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو جائے، مسجد حرام کے طواف نصیب ہو جائیں،
بیت اللہ کے طواف نصیب ہو جائیں، مسجد نبوی کی نمازیں نصیب ہو جائیں۔ میرے مولا کریم ہماری اس دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ بول تو میں ہی رہا ہوں، سب آمین کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تو ان سب حاضرین محفل کی دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو سب کی حاجات سے واقف ہے، تو سب کی مشکلات سے واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ تجھ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی نیک عمل تو ہے کوئی نہیں، کس کا سہارا لے کر تجھ سے مانگیں۔ اے اللہ ایک جھوٹی سچی نسبت ہے، وہ نسبت جو ہے اس نے ہم کو اکٹھا کیا، تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زندگیاں دین کے مطابق بنا دے۔ میرے مولا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، میرے مولا ظلم کی چکیوں میں پسنے والے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ میرے مولا غیب کے خزانوں سے ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا، اے اللہ تیرے پیارے محبوب نے بتایا فتنوں کے زمانے میں اپنے دین پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے آگ کا جلتا ہوا انگارہ اپنے مٹھی میں پکڑنا ہے۔ میرے مولا فتنوں کے اس زمانے میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمانا، میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، موت کی سختیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نکیرین کے سوالات میں آسانیاں فرمانا۔ اے اللہ محشر کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمانا۔ اے اللہ کوئی اس طرح کی پونجی نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اے اللہ گناہوں کی گرڈیاں سر پہ لیے ہوئے اے اللہ پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں گناہوں کے۔ اے اللہ روشنی کی اگر کوئی کرن نظر آتی ہے تو قرآن کی وہ آیت رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تو نے خود ہی قرآن میں بتایا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے اللہ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی وسیع ہے۔ اے اللہ اپنی اس رحمت والی چادر میں ہمارے گناہوں کو لپیٹ دینا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دینا۔ اے اللہ ایک ہی دعا ہے کہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ پچھلی زندگی کے اندر گناہ اتنے زیادہ کیے کہ اب تو گناہ بھی بھول چکے ہیں، اے اللہ تو نہیں نہ بھولا۔ اے اللہ اپنی رحمت والی چادر میں ہمارے گناہوں کو لپیٹ کے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے خود ہی فرمایا قرآن مجید کے اندر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ تیرے قرآن کی یہ آیتیں ہمارا سہارا بنی ہوئی ہیں، ہماری امیدیں بنی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی واپس نہ لٹانا، اے اللہ ہمیں نا امید نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ قیامت والے دن جس نبی کی سیرت کو ہم نے پڑھا، اے اللہ اس نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا، اے اللہ اس نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين
یا شافی الامراض اشفی مرضانا آمین 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 یا رب العالمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم